آج ہم ایک کافی اہم اور سچ پوچھیں تو تشویشناک واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات پر حملہ کیا ہے، اور اس کارروائی نے پورے مشرق وسطیٰ میں جیسے خطرے کی گھنٹیاں سی بجا دی ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک ویڈیو اسکرپٹ پر مبنی ہے۔ اس میں حملے کا پس منظر، کچھ تفصیلات اور ممکنہ اثرات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس ذریعے کی روشنی میں سمجھیں کہ بھئی یہ حملہ آخر ہوا کیوں، اس کے فوری نتائج کیا نکل رہے ہیں، اور خطے کے مستقبل کے لیے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق نشانہ ایران کی 3 کلیدی جوہری تنصیبات تھیں: نتنز، فورڈو اور عراق۔ یہ جگہیں ایران کی جوہری صلاحیت کے لیے بہت مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر تھوڑا پیچھے دیکھیں تو یہ امریکہ ایران کشیدگی کوئی آج کی بات تو ہے نہیں۔ 1979 کے انقلاب سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 2015 میں وہ جوہری معاہدہ ہوا تھا، JCPOA۔ جی بالکل۔ مگر 2018 میں امریکہ اس سے نکل گیا اور پابندیاں واپس لگا دیں۔ تو یہ سب جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو حالیہ حملہ ہے یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبی کہانی کا حصہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ حملہ کوئی خلا میں نہیں ہوا، یہ تو دہائیوں پر محیط وہ جو عدم اعتماد ہے اس کا، اور خاص طور پر 2018 میں جو امریکہ معاہدے سے نکلا اور پھر سخت پابندیاں لگائیں، اس کی نتیجے میں جو کشیدگی بڑھی ہے یہ اسی کا شخصانہ ہے۔ اب امریکی ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائی اس لیے کی گئی کہ ایران مبینہ طور پر اپنی جوہری سرگرمیوں کو خطرناک حد تک بڑھا رہا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسرائیل پر حملے کی کوئی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اچھا جی۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا نے دھماکوں کی تصدیق تو کی ہے، لیکن سرکاری طور پر وہ اسے دشمن کی سازش کہہ رہے ہیں اور زیادہ تفصیلات نہیں دے رہے ہیں۔ اور ایران کا رد عمل وہ بھی تو کافی سخت آیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے تو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ جی ہاں۔ پاسداران انقلاب کہہ رہی ہیں کہ وہ انتقام کا وقت اور مقام خود طے کریں گے، اور اقوام متحدہ میں بھی باقاعدہ احتجاج کیا گیا ہے۔ یہ دھمکیاں کتنی سنجیدہ لگتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جوابی کارروائی کا امکان تو بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب، کہاں اور کیسے۔ ایران شاید براہ راست فوجی ٹکراؤ سے گریز کرے، یہ ان کا انداز رہا ہے، لیکن ان کے پاس دوسرے آپشنز بہت ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عراق، شام یا لبنان میں امریکی یا اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا جائے، اپنی پراکسی گروپس کے ذریعے۔ بالکل، زیادہ امکان یہی ہے کہ پراکسیز کو استعمال کیا جائے، یا پھر خلیج فارس میں جو تیل کی ترسیل کے لیے اتنی اہم گزرگاہ ہے، وہاں کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ تو ایران کا رد عمل محتاط ہوگا، لیکن معنی خیز ہونے کا امکان ہے۔ اور عالمی سطح پر رد عمل دیکھیں تو وہ بھی کافی بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جس نے کھل کر امریکی اقدام کی حمایت کی ہے۔ جی، وہ تو متوقع تھا۔ تو دوسری طرف چین اور روس نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ وہ اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، وہ تو گہری تشویش میں ہوں گے۔ جی بالکل، ان کی تشویش بجا ہے۔ وہ جغرافیائی طور پر بہت قریب ہیں کسی بھی ممکنہ ایرانی جوابی کارروائی کے۔ صحیح۔ اور اقوام متحدہ نے حسب معمول فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے۔ اور دیکھیں، اس حملے کے جو فوری اثرات ہیں وہ صرف سفارتی یا فوجی نہیں ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں فوراً اضافہ دیکھا گیا۔ اچھا۔ جی، جس سے مہنگائی کے خدشات اور بڑھ گئے ہیں۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں ایک غیر یقینی کی فضا ہے، اور آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا کتنا زیادہ تیل گزرتا ہے، ہاں بہت اہم ہے۔ وہاں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ خطے میں امریکی اور ایرانی دونوں افواج ہائی الرٹ پر ہیں۔ تو یہ سب دکھاتا ہے کہ صورتحال کتنی نازک ہے، اور یہ بھی کہ مشرق وسطیٰ میں کچھ بھی ہو، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے جو شاید ہر کسی کے ذہن میں ہے: کیا یہ ایک محدود، ایک ٹارگیٹڈ کارروائی تھی جس کا مقصد صرف ایران کے جوہری پروگرام کو وقتی طور پر پیچھے دھکیلنا تھا، جیسا کہ امریکہ کا موقف لگتا ہے، یا پھر یہ خدا نخواستہ اس خطے میں ایک بڑی تباہ کن جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نہ امریکہ اور نہ ہی ایران کوئی بھی ایک مکمل براہ راست جنگ نہیں چاہتا۔ دونوں طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں ان میں احتیاط بھی نظر آتی ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ حالات انتہائی کشیدہ ہیں، بہت نازک ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی، کوئی غلط اندازہ یا کسی تیسرے فریق کی جانب سے کوئی اشتعال انگیزی، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ جی، وہ صورتحال کو بہت تیزی سے قابو سے باہر کر سکتی ہے۔ اصل خطرہ یہی ہے کہ یہ جو محدود سمجھی جانے والی کاروائیاں ہیں یا پراکسیز کے ذریعے جو جھڑپیں ہوتی ہیں، وہ کہیں ایک ایسے بڑے تنازع کو ہوا نہ دے دیں جس سے فی الحال دونوں فریق بچنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم پوری صورتحال کا خلاصہ کریں، امریکہ کا ایران کی اہم جوہری تنصیبات پر حملہ، جس کی جڑیں جیسا ہم نے بات کی پرانی دشمنی اور حالیہ کشیدگی میں ہیں، اس نے مشرق وسطیٰ کو ایک بہت خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ عالمی برادری اس پر منقسم ہے اور اس کے معاشی اور سیکیورٹی اثرات فوری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگرچہ بڑے پیمانے پر جنگ شاید دونوں ممالک کی فوری خواہش نہ ہو، لیکن اس انتہائی کشیدہ ماحول میں کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی معمولی سا واقعہ، کوئی غلط پیغام یا کسی اتحادی کی جانب سے کوئی غیر متوقع حرکت، کیا وہ پورے خطے کو ایک ایسی آگ میں دھکیل سکتی ہے جس کے نتائج کا اندازہ لگانا بھی شاید مشکل ہو؟